وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیاں ہیں۔ آداب ناظرین، ذکر حسرت موہانی کا چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مولانا فضل الحسن حضرت موہانی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے روشناس ہوئے تھے۔ آج پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو آئیے ملتے ہیں حضرت موہانی سے۔ وہ شروع میں کانگریس کے سرگرم رکن تھے، لیکن کانگریس کی پالیسی ان کے خیالات کی تیز گامی کا ساتھ نہ دے سکی۔ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ جب مسلم لیگ نے تحریک آزادی کے تعلق سے تحریک خلافت شروع کی، جسے مہاتما گاندھی کی سرپرستی حاصل تھی، تو 1920 میں مولانا بھی خلافت کمیٹی میں شامل ہو گئے اور اپنی کوششوں سے ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا۔ اللہ رے حسن یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ نہیں آتی تو یاد اس کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد اس کی مہینوں تک نہیں، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب کس بات پر سر دھنا جا رہا ہے؟ دیوان مکمل، اپنے ہی اشعار پڑھ رہا ہوں اور یہ سوچ کر حیران ہوں کہ کیا یہ سب میں نے ہی لکھا ہے؟ بیگم، اس پاک ذات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ جیسی نیک خاتون کو مجھے زندگی میں ساتھ بخشا۔ آپ میرا کتنا خیال رکھتی، میری تکبندیوں کو دیوان کی حیثیت بخشتی۔ تکبندیاں، آپ کے تو ہر شعر میں فلسفہ ہے، خوبصورتی ہے، گہرائی ہے، اور آپ کہتے ہیں تکبندیاں ہیں۔ اب اس طرح کی بیتوں کی باتیں کریں گے تو کون آپ کے نظریے سے اتفاق رکھے گا؟ بیگم، آپ کی طرح اگر لوگ بھی نا اتفاقیوں میں محبت اور ہمدردی کا ثبوت دیں تو کیا بات ہے، لیکن شدید تکلیف ہوتی ہے جب لوگ میرے مکمل آزادی کے مطالبے کو غیر ضروری بات سمجھتے ہیں۔ گاندھی جی ڈومینین اسٹیٹس میں خوش ہیں۔ میں سمجھتا تھا مسٹر جناح الگ طرز فکر کے آدمی ہیں، اسی لیے میں مسلم لیگ میں شامل ہوں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود مسلم لیگ کو اپنے مکمل آزادی کا تصور سے ہمکنار نہیں کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا۔ لیگ چھوڑنے کے بعد حسرت کا سوشلزم کی طرف جھکاؤ بڑھ گیا۔ ابھی حسرت سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ کچھ دور چلے ہی تھے، مگر یہ پارٹی بھی آپ کی کسوٹی پر پوری نہ اتری تو حسرت نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ کمیونزم کی طرف مائل ہوئے اور فرمایا، تکمیل علاج دنیاوی کو حسرت ہے، خواہش حسن عافیت بھی لازم، درویش و انقلاب ہے مسلک میرا، صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم۔ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ آل انڈیا کمیونسٹ کانفرنس 1925 میں بمقام کانپور منعقد ہوئی تھی۔ اس کے روح رواں حسرت ہی تھے۔
1905 में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बम्बई में मुनक़िद हुई। मौलाना हसरत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और यहीं से हसरत विदेशी माल के बॉयकॉट और स्वदेशी तहरीक के मुबल्लिग बन गए। उर्दू मोहल्ला में उन्होंने स्वदेशी तहरीक पर मज़ामीन लिखे। हसरत का मानना था कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिंदुस्तानियों की हालत का सुधारना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि उन्होंने खिलाफत स्टोर लिमिटेड की बुनियाद रखी। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें तशरीफ रखें हुजूर। शुक्रिया। मियाँ, तुम आदमी हो या जिन? जी। पहले तुम शायर थे, हाँ। फिर पॉलिटिशियन बने, ठीक। और अब ये सब तामझाम लगा के बन गए। मेरे बनिए बनने में आपका जबरदस्त दखल है मौलाना। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास स्टोर खोलने के लिए सरमाया तो था नहीं। आपके तवस्सुस से सर फाजिल भाई और करीम भाई तक रसाई हासिल हुई, माली इमदाद मिली और ये स्टोर वजूद में आ गया। मियाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आपका ये स्टोर खूब फले फूले और दूर दूर तक ये पैगाम पहुँचे कि अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इक्तिसादी तरक्की बेहद ज़रूरी है। दुरुस्त फरमाया मौलाना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 1906 में स्वदेशी तहरीक खूब परवान चढ़ी। विदेशी माल और कपड़े हर तरफ जलाए जा रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी ने ऐसे में इस तहरीक को तक़वियत बरतने की गरज से सर फाजिल भाई करीम भाई से कर्ज लेकर कानपुर में स्वदेशी कपड़े का स्टोर खोलने के बाद दूसरे मकामात पर भी ऐसे स्टोर खुलवाए। इन स्टोर्स की खूब बिक्री हुई। मौलाना हसरत मोहानी स्वदेशी तहरीक के जबरदस्त हामी थे। माघ पोस का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आप एक घर में मेहमान थे। आपके साथ मौलाना अब्दुल्ला काफी और शाह नजीर अहमद भी थे। तो ये गुरजियाँ जिन्हें मुकद्दस दरगाहों का मर्तबा हासिल था, मोहान में ही थी। बस्ती से बाहर हर जुमारात को हिंदू और मुसलमान अक़ीदतमंद मिठाइयों के दोने उन पर चढ़ाया करते, नजर नियाज किया करते। मैं और मेरा दोस्त अकबर हसन हर जुमेरात की शाम को वहाँ पहुँच जाया करते। लोग जब मुरादें मांग कर घर लौटते तो मिठाइयों से भरे दोने हमारे होते, जिन्हें आप दोनों नदी किनारे बैठकर नौश फरमाया करते थे। क्यों? दुरुस्त फरमाया आपने। गोया आप लड़कपन में बहुत शरीर थे। आप लोगों के बिस्तर तैयार हैं, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। हाँ, रात काफी हो गई, चलिए तशरीफ लीजिए। ला हौल वला कुव्वत। क्या हुआ मौलाना? कंबल क्यों फेंक दिया? इस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा है। तो क्या? मेरे लिए इसका ओढ़ना हराम है।
मौलाना बहुत शदीद सर्दी है, खुदा ना खास्ता कहीं तबीयत नासाज हो गई तो? मुझे सर्दी क्या परेशान करेगी जब अंग्रेजी जेलों की सख्तियां ही मुझे परेशान नहीं कर पाई तो। खैर, आप लोग आराम फरमाएं। मौलाना हसरत ने जिंदगी भर ना तो अंग्रेजी कपड़े पहने ना कोई विदेशी चीज इस्तेमाल की। हंगामे से पुर जिंदगी गुजारने के बावजूद हसरत अपने मुनफरिद सियासी नजरिए की वजह से हमेशा तन्हा रहे। सैयद सुलेमान नदवी आजमगढ़ में नदवतुल मुसन्निफीन से ताल्लुक़ रखते थे। आप पाए के सीरत निगार, मौर्रिख और अदीब थे जिन्होंने अल्लामा शिबली नौमानी का अधूरा काम पूरा किया था। हसरत के इंतकाल पर बकौल मौलाना सुलेमान नदवी, हसरत रुखसत, तू तन्हा आया था, तन्हा रहा, तन्हा गया। यकीनन जद्दोजहद आज़ादी में शामिल दूसरे सियासी रहनुमाओं ने कभी आपके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में आपकी साथी थीं निशातुन्निसा बेगम, जो आपकी बीवी होने के साथ साथ आपकी दोस्त और आपकी रहनुमा भी थीं। आपका पानदान तैयार है खाला जान। खाला जान? एमएओ में क्या वक्त गुजारा है मैंने। बेगम, क्या मैं अपने इस मखसूस लिबास में पान और पानदान के साथ ऐसा गाउदी नजर आता हूँ क्या कि कॉलेज के लड़के मुझे खाला जान करके छेड़ते थे? वो कमबख्त बदज़ौक थे। एक सीधे साधे इंसान की काबिलियत और दरवेशाना तबीयत उन्हें क्या समझ में आती। खैर, मैंने धोबी से कपड़े मंगा दिए हैं। आज आपको जलसे में जाना है ना? क्यों? क्या आप नहीं चल रही? आप भूल रहे हैं, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। बेहतर, तो आप भी तैयारी कीजिए। निशातुन्निसा बेगम जलसे जुलूसों में हसरत के साथ जाया करती थीं। बेगम के साथ होने से हसरत की सरगर्मियों को मजीद तक़वियत मिलती थी। हसरत अंग्रेज़ों के खिलाफ सरगर्म अमल रहने की वजह से कई बार जेल गए। ऐसे में निशातुन्निसा बेगम उनके मुकदमों की पैरवी करती थीं, उनसे जेल में मिलने जातीं और उनको तसल्ली और तशफ़ी देतीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपकी अपील बगैर किसी वकील बैरिस्टर के मंजूर हो गई और पेशी 1 जुलाई को मुकर्रर है। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है। अकेले दम से आप भाग दौड़ में लगी रहती। शुक्र है कि भाग दौड़ कामयाब हुई। असल में परेशानी तो मुझे तब होती है जब मैं जेल पहुंचती हूं और वहां मुझे पता चलता है कि आपको खुफिया तौर पर कहीं भेज दिया गया है। खैर, आप दिल छोटा ना करें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको वतन पर मर मिटने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी उस वक्त तक मुकम्मल कहला ही नहीं सकती जब तक उसमें आपकी वफा, शायरी और वतन परस्ती शामिल न हो जाए। बेगम हसरत 1885 में मोहान, जिला उन्नाव में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में पैदा हुई थीं। हसरत की सियासी, अदबी और अमली जद्दोजहद में वो पूरे इस्तेहकाम और जोशो खरोश के साथ शरीके कार रहती थीं। हसरत साहब की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा न था जिसमें वो शरीक न थीं। उन्होंने सफ़रे हज में भी हसरत की रफ़ाकत की और अपना सफ़रनामा लिखा। बेगम हसरत का तर्ज तहरीर बहुत शफ़ाफ और दिलकश था। बेगम हसरत की रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो लाइलाज थी। आप लंबे अरसे तक बीमार रहीं और फिर जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। हसरत ने बेगम की मौत का गहरा सदमा लिया। छोड़कर चल न दे
آخر از راہ انتقام مجھ کو تنہا رات دن آنسو بہانے کے لیے. مولانا حسرت نے بڑے وقار، شکر اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی اور کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ لائے. آداب عرض ہے مولانا. آداب عرض ہے سوداگر صاحب، تشریف رکھیے. اور خیریت سے ہیں؟ بہت خیریت ہے. کیا تحریر فرما رہے ہیں؟ جی غالب پر ایک مقالہ تحریر کر رہا ہوں. سنیے غالب کیا کہتے ہیں. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا. اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کیا بات ہے صاحب. ایک شعلہ بیاں مقرر، مدیر اور سیاسی رہنما رومانی شاعری میں الجھا پڑا ہے. یہ پردے کے پیچھے سے نکال کر کیا کھا رہے ہیں آپ؟ ذرا خادم کو بھی دیجیے. یہ کھائیے سوداگر صاحب، غریبوں کا کھانا ہے، رئیس نہیں کھا پائیں گے. یہ سب کیا ہے مولانا؟ آج تیسرا فاقہ ہے. شکر ہے سوکھی روٹی میسر آ گئی، بڑی تسکین مل گئی. کھائیے. حسرت ایک الگ ہی طبیعت کے مالک تھے. ایک بار مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی سے ملنے حسرت رامپور گئے. جب رامپور کے نواب حامد علی کو حسرت کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے حسرت کو اپنے یہاں مدعو کیا اور کہا کہ حسرت ان سے کچھ خواہش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا. شکریہ بہت تشریف بہت. رکھیے. جی شکریہ. آپ کے بارے میں کافی ذکر ہو رہا تھا، بہت خواہش تھی کہ آپ سے ملوں. میرا بھی آپ کے دیدار کا بہت جی چاہ رہا تھا. شکریہ. آپ کے مضمون بڑے زوردار ہوتے ہیں. سچ آپ کی تحریریں پڑھ کر دلی خوشی ہوتی ہے. شکریہ نواب صاحب، بہت بہت شکریہ. حسرت صاحب، آپ کوئی فرمائش کیجئے، مجھے آپ کی فرمائش پوری کر کے نہایت خوشی ہوگی. نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خلوص میرے لیے کافی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ایسے ہی تھوڑی نہ جانے دیں گے. آپ کو ہماری التجا قبول کرنی ہی پڑے گی. تو پھر نواب صاحب، آپ اپنے کتب خانے سے 2 قلمی دواوین عنایت کریں. مولانا حسرت موہانی ایک سیدھے سادھے انسان تھے جو رقمی معاملات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اخلاق کی بے پناہ قوت سے مالا مال تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مشاعرے میں شرکت کے لیے مولانا کو بلایا گیا. وہ تشریف لائے، غزلیں پڑھیں اور جب واپس جانے لگے تو طلباء یونین کے صدر نے ان کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا. یہ آپ کے لیے. کیا؟ یہ کس لیے؟ آپ کی تشریف آوری کا معاوضہ. کانپور سے یہاں تک آنے میں میرے 5 روپے خرچ ہوئے ہیں. یہاں سے واپس جاؤں گا تو بھی 5 ہی روپے خرچ ہوں گے. اگر معاوضہ دینا اتنا ہی ضروری ہے تو 10 روپے کافی. میں اپنی پرانی دانشگاہ میں اپنے عزیز طلباء کی فرمائش پوری کرنے آیا ہوں، ان پر جرمانہ کرنے نہیں. اس لیے آپ اسے رکھیں. اردو معلّہ جس کی اشاعت 500 سے زائد نہ تھی، بس اسی کی آمدنی پر آپ اور آپ کی بیگم گزر بسر کرتے تھے. جیل جانے پر اردو معلّہ بند ہو جاتا اور یہ آمدنی بھی ختم ہو جاتی، لیکن تب بھی آپ اور آپ کی بیگم صبر سے خودداری کا دامن تھامے رکھتے. اقبال کا شعر ان کی جیتی جاگتی تصویر کا منہ بولتا عکس ہے.
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حسرت حریت کے شیدائی اور صداقت کے پرستار تھے۔ حسرت کے نزدیک صداقت اور حسن میں فرق نہیں تھا، اور چونکہ ہندو دیوتا شری کرشن حسن کے اوتار مانے جاتے ہیں، اس لیے حسرت کو شری کرشن سے دلی عقیدت تھی۔ آپ سچے عقیدت مندوں کی حیثیت سے متھرا اور ورنداون جاتے تھے۔ اجازت دیجیے پنڈت جی، انشاءاللہ اس آستانے پر جلد ہی پھر سے حاضری دینے آ جاؤں گا۔ آپ نیمت روپ سے یہاں پر حاضری دینے آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے مولانا؟ کوئی راز نہیں ہے پنڈت جی، میں آتا نہیں، یہ بھومی مجھے اپنی جانب کھینچ لیتی۔ سچ، شاید ہی کوئی بھگت آپ جیسی شردھا شری کرشن کے تئیں رکھتا ہوں۔ آپ جیسے مذہب اسلام کے پابند کا ہندو دیوتا شری کرشن سے یہ پریم ہمیں اچرج نہ دیتا۔ اچرج نہ کیجیے، یقین کیجیے حضرت شری کرشن رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے دلی عقیدت ہے۔ متھرا کے سفر سے مجھے روحانی فیض حاصل، روحانی فیض۔ آزادی کی قیمت ہندوستان نے 2 لخت ہو کر چکائی۔ مسلمان پاکستان جا رہے تھے، ہندو اور سکھ پاکستان سے آ رہے تھے۔ ان حالات میں مذہب انسانیت کی پیروی کرنے والے کہاں جاتے؟ جو جہاں تھا وہیں رہا۔ مولانا ہندوستان میں ہی رہے اور پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے کر لوک سبھا کے رکن بنے۔ اگر وہ چاہتے تو اس رکنیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ یقیناً وہ اکیلے ممبر پارلیمنٹ تھے جس نے نہ تو کبھی آمد و رفت کا کرایہ لیا نہ اعزازیہ۔ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ موقع بموقع تقریریں بھی کرتے تھے۔ پارلیمنٹ کی آئین ساز اسمبلی بنائی گئی تاکہ ہندوستان کے آئین کو تشکیل دیا جا سکے۔ اس آئین میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے زیادہ سہولتیں نہیں تھیں۔ اس آئین پر جب لوک سبھا میں ووٹنگ ہوئی تو سب اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کی مخالفت میں صرف ایک ہاتھ اٹھا تھا اور وہ ہاتھ تھا مولانا حسرت موہانی کا۔ یہ دیکھ کر پنڈت جواہر لال نہرو تقریباً چھلانگ سی لگا کر مولانا کے پاس جا کر بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئین کی مخالفت میں تنہا آپ کا ووٹ تو تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اسی لیے تو مخالفت میں ہاتھ اٹھایا ہے کہ آئین میں بھارت کے مسلمانوں کی حق تلفی کے خلاف ایک آواز تو بلند ہو۔ زندگی پر کبھی مولانا کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی۔ وہ آخری دور میں احاطہ کمال خان کانپور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ حسرت تقریباً 60 سال علمی اور سیاسی جدوجہد میں منہمک رہے۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے تک بھاگ دوڑ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ڈائری لکھتے تھے جو گزشتہ 13 سال سے بلا ناغہ لکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر آپ بازار تشریف لے جاتے۔ واپسی 11 بجے ہوتی۔ اس کے بعد 2:30-3 بجے تک اخبارات اور کتب بینی کا مشغلہ جاری رہتا اور 3 بجے تک مسلم لائبریری پہنچ جاتے تھے۔ عصر کے قریب مکان پر واپسی ہوتی، مغرب سے پہلے شام کا کھانا تناول فرماتے اور پھر کتب بینی میں مصروف ہو جاتے اور تقریباً 10 بجے تک سو جاتے تھے۔ 12 مئی 1951 میں مختصر علالت کے بعد مولانا کا لکھنؤ میں بمقام فرنگی محل انتقال ہوا
और आप अपने पीरो मुर्शिद के नजदीक दफन हुए। कहाँ गए वो लोग जो आजादी के लिए बेचैन थे, इसी जुस्तजू में थे कि हम रहें न रहें लेकिन मुल्क आजाद हो जाए। ऐसे जज्बे और कुर्बानियों को सलाम, मौलाना हजरत मोहानी को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।